کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری والی ویڈیو جو بہت زیادہ اس ٹائم وائرل ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک کورام مچا ہوا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور مجھے بہت ہی اس تعلق سے بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے کرنی ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. تو میں ابھی گھر پر بھی نہیں تھا. ایک مدرسہ بن رہا ہے ہمارا جو اسکول بھی رہے گا انشاءاللہ. مدرسہ ہے فاطمہ للبنات لیڈیز مدرسہ. تو میں وہیں پر تھا تو میں نے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی تھی تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہیں پر حاضر ہو گیا. دیکھیں، مفتی سلمان اظہری جو گرفتار ہوئے ہیں تو ان کی مقبولیت اور ان کی شہرت کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کے معیار پر جب کھڑے اترے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو پوری دنیا میں مشہور و مقبول فرمایا اور پوری دنیا میں مفتی صاحب مشہور ہوئے. اب جو سننے میں بات آ رہی ہے کہ مفتی صاحب کو جو حراست میں لیا گیا ہے چونکہ انہوں نے کوئی ہیٹ اسپیچ دی، کوئی ایسا بھاشن دیا جس سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی اور لوگوں کے مذہب کو انہوں نے کچھ کہا اور کچھ کہنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا. دیکھیے، بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس بات کو بنایا کچھ اور جاتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو مفتی سلمان اظہری سے اختلاف رکھتے ہیں. اختلاف رکھنے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، نجدی جو پورا پروٹوکول ہے جو دنیا میں چل رہا ہے اس ٹائم، یہ ان اختلافات کی وجہ سے کچھ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو بھائی بالکل ایسے لوگوں کو بالکل اس بات سے باز آ جانا چاہیے کیونکہ جو سنی، دیوبندی، وہابی، نجدی، شیعہ، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے اپنے گھر کی ہیں. دشمن یہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ آپ کون ہیں، آپ کس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس دھرم سے اور کس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان اختلافات کو شر نہ بنایا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری کا جو کہنا ہے اور ان کے ماننے والوں کا جو کہنا ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری کیا وہ 1 سے 1.5-2 گھنٹے کا مکمل بیان جس میں مفتی سلمان اظہری نے اپنی پوری مکمل بات کو سمجھایا. تو ہوتا کیا ہے کہ شارٹ ایک کلپ لی جاتی ہے، چھوٹا سا ایک اسٹیٹس نکالا جاتا ہے 30 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، اور اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کا پس منظر نہیں سمجھا جاتا ہے کہ آخر کن لوگوں کے لیے کہا ہے، کس وجہ سے کہا ہے اور اس بات کے اندر مقصد کیا پوشیدہ ہے، چھپا ہوا کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے تو اس کے لیے انہوں نے اس بات کو کہا کہ حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے اور تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو ان کو مد نظر رکھ کے انہوں نے اس جنگ کے لیے اس بات کو کہا. اب اس کو اگر کوئی شخص اپنے اوپر اوڑھ لے تو اس چیز کو تو بالکل ذہن میں نہ آنے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ مفتی سلمان اظہری نے کسی کے دھرم کو یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو یاد رکھیے اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ کسی کے دھرم کو یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے کیونکہ اسلام کے معنی ہی ہے سلامتی. اسلام کے معنی ہے سلامتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی یہودی، منافق، مجوسی کوئی بھی ہو لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر وہ بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا کے سو گئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے اس بارے میں سوال کرے گا. تو آپ سوچ کر دیکھیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہوں تو ان کو ماننے والا کوئی شخص کہاں سے ایسا دل لا سکتا ہے کہ کسی کے اوپر ٹپڑی کرے یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے یا کسی کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام کے معنی ہی ہے سلامتی، اسلام کے معنی ہی ہے امن و امان. تو اسلام اس چیز کی بالکل ہی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے یا کسی کو تکلیف دی جائے. تو کوئی انسان اگر اسلام سے تعلق رکھنے والا شخص ہے تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس چیز کی پوری تفتیش ہونا چاہیے. میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ سڑکوں پر نکل کے کسی طرح سے کھلواڑ نہ بنائیں، بلکہ پہلی چیز یہ ہے کہ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدمات سے بری فرمائے، ان کو رہائی عطا فرمائے. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں قانون پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں پرشاسن سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی تفتیش کی جائے، پوری طرح سے اس کی تحقیق کی جائے، ان کے اس بیان کی تحقیق کی جائے. جب
جب تحقیق کی جائے گی تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر ماجرا کیا تھا، انہوں نے کہاں پر کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو کہا تھا۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ تحقیق ہوگی تو پورا معاملہ خود کلیئر ہو جائے گا۔ عدالت سے ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مکمل تحقیق کے ساتھ جو صحیح فیصلہ ہوگا وہ عدالت کرے گی، اور میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو ان تمام مقدمات سے ان کو بری فرمائے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔